اللہ عز و جل کی ذات کو رام اور بھگوان کے نام سے یاد کرنا یہ ناجائز، کفر اور حرام ہے، کیونکہ جو اللہ عز و جل کی ذات والا صفات کو رام اور بھگوان کہے گا اور رام اور بھگوان کے جو لفظی معنی ہے اس کو جاننے کے باوجود ان ناموں سے یاد کرے گا تو وہ شخص کافر اور مرتد ہو جائے گا، کیونکہ جو رام ہے اس کے لفظی معنی غصہ ہوا اس کے ہیں، اور جو بھگوان ہے اس میں بھگ کے معنی عورت کی شرمگاہ اور وان سے مراد والا ہے، تو جو لفظی معنی بنا وہ عورت کی شرمگاہ والا ہے، بھگوان کا لفظی معنی۔ تو اللہ عز و جل کو بھگوان کے نام سے یاد کرنا یہ اللہ عز و جل پر ایک عیب لگانا ہے، اور جس شخص پر عیب ہو، جس چیز پر عیب ہو وہ خدا کہلوا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جو شخص اللہ عز و جل کی ذات کو بھگوان اور رام کے نام سے یاد کرے گا وہ مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں کہلوائے گا۔ تو جو اس کے عقد میں اس کی زوجہ ہوگی اس سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو جو شخص ایسا کہہ بیٹھے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دوبارہ مسلمان ہو، دوبارہ تجدید ایمان کرے اور دوبارہ اپنی زوجہ کے ساتھ نکاح کرے۔ اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے تو تجدید نکاح کرے گا، اسی طرح دوبارہ نکاح کرے گا۔ فتاوی شرح بخاری اور فتاوی امجدیہ، اسی طرح فتاوی مصطفویہ میں یہ تمام فتاوی موجود ہیں کہ جو شخص اللہ عز و جل کو رام اور بھگوان کے نام سے یاد کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس پر یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ وہ دوبارہ ایمان لائے اور اپنی زوجہ کے ساتھ نکاح کرے۔ اب بات یہ رہ گئی کہ جس شخص کو معلوم ہی نہ ہو رام اور بھگوان کا معنی کیا ہے، وہ ہندوؤں کو دیکھتے ہوئے اللہ عز و جل کو رام اور بھگوان کے نام سے یاد کرے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا، اس پر اتنے سخت احکام لاگو نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ کیونکہ کلمات کفر ہیں تو لہٰذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دوبارہ ایمان لائے، تجدید ایمان کرے گا اور اسی طرح تجدید نکاح بھی کرے گا، اپنی زوجہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو لہٰذا پھر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ جو مباشرت کرے گا تو اس کی اولاد زانیہ کہلائے گی، تو وہ زنا کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ اپنی زوجہ کے ساتھ نکاح بھی کرے اور اللہ عز و جل پر اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر دوبارہ ایمان بھی لائے۔ دوسری بات، اللہ عز و جل کو میاں کہنا کیسا ہے؟ تو اللہ عز و جل کو میاں کہنا یہ شرعاً ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ جو میاں ہے اس کا لفظی معنی ایک تو یہ ہے کہ آقا کو میاں کہا جاتا ہے، غلام آقا کو میاں کہتا ہے، یہ تو شرعاً جائز ہے، لیکن جو دوسرے معنی ہیں وہ کفر ہے، کیونکہ دوسرا معنی میاں کا وہ یہ ہے کہ شوہر کو میاں کہا جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کو اگر میاں کہیں گے تو اس اعتبار سے وہ گناہ ہے۔ تیسرا معنی میاں کا وہ یہ ہے کہ جب عورت اور مرد آپس میں زنا کرتے ہیں تو اس سے جو نطفہ ظاہر ہوتا ہے، نطفہ نکلتا ہے، تو اس کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ جو اللہ عز و جل کو اللہ میاں کہہ کے یاد کرے گا وہ بھی کفر ہے اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہ رہے گا بلکہ مرتد ہو جائے گا۔ اس نے جو بھی نیک اعمال کیے، جو بھی اعمال حسنہ کیے، وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ اب دوبارہ سے وہ اپنے نیک اعمال کو جاری کرے گا، اس نے زکوٰۃ دی تھی، اس نے حج کیے تھے، اس نے نمازیں پڑھی تھی، تہجد ادا کیے تھے، الغرض جو بھی اس نے نیک اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے، سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ دوبارہ اللہ عز و جل پر ایمان لائے گا اور اپنی زوجہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گا۔
تو الغرض اللہ عز و جل کو رام، بھگوان یا میاں کہہ کر یاد کرنا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، کفر ہے اور حرام ہے۔ اس طرح یہ ظاہر ہوا کہ اللہ میاں کہنا یہ حرام ہے۔